السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو آج جمعے سے ریلیٹڈ باتیں بتاؤں گا کہ آج جو میرے ساتھ ہوا ہے میں وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ زندگی کا ایک ایسا آج موڑ آیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہی بات جو میرے دل میں تھی وہی آج علامہ زبیر صاحب نے کی ہے کہ میں آج حدیث پاک پڑھ رہا تھا تو وہی میں پڑھ کے گیا جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کی نماز کے لیے اگر وہ غسل کرتا ہے اور جہاں تک وہ اپنی بدن کی صفائی کرتا ہے اور جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے اگر وہ پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کے اعمال میں ایک اونٹ کی قربانی کو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ دوسرے ٹائم پہ پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کے ایک بھینس کی جو ہے قربانی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے۔ اگر کوئی تیسرے ٹائم پہ پہنچتا ہے تو اللہ پاک ایک سینگوں والا دمبا جو ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی چوتھے ٹائم پہ پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں مرغی ذبح کرنے کا جو ہے وہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی وہ پانچویں وقت میں پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی آج میں نے پڑھا ہے تو میں نے یہی سوچا ہے کہ آج کیوں نہ اس پہ بات ہونی چاہیے، تو یہی میرے دل میں خیال تھا کہ میں راستے میں جا ہی رہا تھا کہ جمعے کی نماز کے لیے، تو آج علامہ زبیر صاحب نے جو بیان کیا تو اسی کے متعلق اسی سے ریلیٹڈ بات کیا، تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو کے مجھے تو ایسا احساس ہوا ہے کہ دیکھیں دل کی بات، میرے دل کی بات ان کے دل سے کیسے نکل رہی ہے۔ تو اللہ نے ڈال دی ہے ان کے دل میں میری جو بات تھی کہ اس سے ریلیٹڈ وہ آج بات کریں، سب کو پتہ ہو۔ مجھے تو میں نے پڑھ لی ہے، مجھے تو پتہ ہو گیا کہ اور لوگوں کو پتہ ہو۔ جمعہ پڑھنے کا جو مقصد ہوتا ہے، یہ بڑا دن ہے جمعے کا، اور کیوں نہیں ہر مسلمان پر فرض ہے، پڑھنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، نہا دھو کر اپنی تیاری کرنی چاہیے جمعے کے لیے، ہر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ آج وہی بات انہوں نے کی ہے، تو مجھے بڑا جو ہے شوق لگا کہ آج یہی میں نے ابھی پڑھا ہے، تو آج یہ زبیر صاحب کر رہے ہیں بات۔ تو وہی ہے کہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں اگر آپ اس کو دین کے ساتھ ریلیٹڈ کریں گے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کرتا ہے کہ ساری باتیں جو ہیں وہ درست ہوتی ہیں۔ اسلام ایک سچا دین ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ گرو کرنے والا جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور پوری دنیا میں 4200 مذہب ہیں، جس میں سب سے زیادہ گرو کرنے والا وہ ہے اسلام۔ اسلام پیارا اسلام ہے، اس کو میرے پیارے بھائیوں اس کو اپناؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، خود بھی پڑھو اور اس کا تشریح اور ترجمہ بھی کرو کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس کو جو ہے جامہ پہنانا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے جو اس دور میں جو ہمارے مسائل بنے ہوئے ہیں، ہم اسلام دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا سے ہم اور قریب ہوتے جا رہے ہیں، آخرت کا ہمیں خوف نہیں ہے۔ تو پیسہ تو کماتا رہتا ہے انسان، تو آخرت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کرتا ہے حلال رزق ہوگا تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا، کیوں نہیں کہ آج ہی سے آپ سب میری باتوں پر عمل کریں اور 5 وقت نماز ادا کریں، جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس میں جایا کریں، آپ کو اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے مسئلے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتے ہیں۔ اس زمانے میں کیسا دور تھا، بہت مشکل والا دور تھا، اب ہمارے لیے ہر چیز ہے، ہر سہولت ہے، ہم پھر بھی جو ہے پریشان ہیں، بے حال ہیں، ہماری روزی میں برکت نہیں رہی ہے، اس لیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کے آگے رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، دینے والی رب کی ذات ہے۔ اگر
وہ دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دینے والا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، جو مانگتے ہو میں دوں گا آپ کو، میں دوں گا آپ کو، جو ہو سکے اللہ سے مانگو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ ہاتھ پھیلانے سے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، کوئی کسی کا اچھا کام کر دیا، کسی کے کام آ جائے، اس ٹائم میں مشکل ہے، کوئی کسی کا کام کرنے کا، کسی کا اپنا انداز ہے، کسی کا اور حساب ہے، بس اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام میں مگن ہے، کوئی کسی کا خیال کرنے والا نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے اس دور میں۔ بس اللہ کو یاد کرو، اللہ کرے گا۔ اللہ کو جب آپ نے اپنا دوست بنا لیا تو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، کسی کو کوئی جو ہے مسئلہ نہیں پیش آئے گا۔ جو مسئلہ ہو آپ اپنا اللہ سے جوڑ دیں، اللہ پاک آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ اور جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرے، کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا علم ہے کہ اگر کوئی بھی آپ دعا کرتے ہیں درود پڑھ کے اس کے ساتھ، وہ ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ جمعے کے دن زیادہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں، تو نماز کا پابند بنیں، نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی کہیں نماز کا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے یہی بات کرنی تھی، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی تو پلیز ضرور لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی بری بات ہو گئی ہے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔